کیا آپ ایک ایسا خفیہ راز جاننا چاہتے ہیں جسے جاننے کے بعد اس دنیا کی ہر دولت، ہر کامیابی اور ہر بند دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل جائے؟ ایک ایسا راز جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو منٹوں میں، جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا، صرف منٹوں میں آپ کی تقدیر کا ستارہ ایسے پلٹے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ دنیا میں لوگ سالوں سال تک محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں، پھر بھی پائی پائی کے لیے محتاج رہتے ہیں، لیکن آج جو سچائی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے جسے جاننے والے کبھی غریب نہیں رہتے۔ میرے دوستوں، ایک وقت کی بات ہے، ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس نہ رہنے کو چھتی، نہ کھانے کو نوالا۔ لوگ اسے ایک معمولی لاچار فقیر سمجھتے تھے۔ اس کی غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ کئی دنوں تک بھوکا رہتا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسی رات آئی جس نے اس کی پوری کائنات کو بدل کر رکھ دیا۔ اسے ایک ایسا روحانی عمل ملا، ایک ایسا نام ملا جسے اس نے صرف ایک بار دل سے کیا پکارا، اس کی قسمت کا بند تالا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اسے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں کی ایسی دولت ملی کہ اس نے خود تو کیا، اس کی آنے والی 7 نسلوں نے بھی کبھی مفلسی کا منہ نہیں دیکھا۔ لوگ حیران تھے کہ جو فقیر کل تک سڑکوں پر ہاتھ پھیلاتا تھا، آج وہ وقت کا سب سے بڑا امیر کیسے بن گیا؟ آخر کون سا وہ چھپا ہوا راز؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، روحانیت کے سلطان حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے اور بڑے بڑے اولیاء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، جب مشکلات پہاڑ بن کر سامنے کھڑی ہو جائے اور جب لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تب یہ ایک نام، صرف ایک نام منٹوں میں انسان کو مالا مال کر دیتا ہے، ہر مسئلہ حل، ہر مشکل آسان۔ لیکن رکیے، وہ نام کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ اور اس فقیر کو وہ خزانہ کیسے ملا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو اس راز کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا، کیونکہ آدھا ادھورا علم ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ویڈیو کا 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اسکپ مت کرنا، کیونکہ جو راز اب کھلنے لگا ہے وہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں، تو آخر کیا تھا وہ نام؟ وہ نام ہے اللہ رب العزت کا سب سے خوبصورت، سب سے مقدس اور سب سے اثر انگیز صفاتی نام، یا لطیف۔ جی ہاں، یا لطیف یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کائنات کے سارے بند کمروں کی چابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ فقیر جس نے اپنی غربت سے تنگ آ کر اس نام کو، اس نام کی روحانیت کو اپنے دل میں اتار لیا تھا، اسے اللہ نے اس نام کی برکت سے وہاں سے رزق اور دولت عطا کی جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اس نام کی عظمت کو مانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان یا لطیفو کو پکارتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، اور اللہ کی رحمت، اس کا لطف و کرم اس انسان پر اس طرح برستا ہے جیسے موسلا دھار بارش۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل جو سالہ سال سے حل نہ ہوتی ہو، وہ منٹوں میں ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی نہیں۔ لیکن آخر اس نام میں ایسا کیا جادو ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اور کیوں یہ نام انسان کو مفلسی کے دلدل سے نکال کر شہنشاہ بناتا ہے؟ آئے اس کے معنی کی گہرائی میں چلتے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ کے اس نام یعنی کہ یا لطیف کے معنی اتنے گہرے ہیں کہ اگر آپ اسے سمجھ لیں تو آپ کی روح کانپ اٹھے۔ لطیف کے 2 سب سے اہم اور خوبصورت معنی ہوتے ہیں، باریک بین اور چھپا ہوا۔ وہ ذات جو اتنی باریک بین ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن وہ ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، ہمارے دل میں چھپے ہوئے ہر ڈر اور ہماری ہر خواہش سے پوری طرح واقف ہے۔ آپ کے دل میں
میں جو تڑپ ہے, جو تنگی ہے جسے آپ کسی سے کہہ نہیں پاتے, آپ کا رب لطیف ہونے کے ناطے اسے بخوبی جانتا ہے. نرمی اور لطف و کرم کرنے والا وہ ذات جو اپنے بندوں پر اس انداز میں کرم کرتی ہے کہ بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا, اور اس کی مشکلات خفیہ طریقے سے بے حد نرمی کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں. جب آپ یا لطیفو کہتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ کی اس صفت کوالٹی کو پکارتے ہیں جو بندے پر بغیر کسی شور شرابے کے چپکے سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. یہی وجہ تھی کہ اس غریب فقیر نے جب اس نام کے معنی کو سمجھ کر اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کر کے اسے پکارا تو اللہ نے اس کے لیے ایسے راستے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو گیا. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنی اس عظیم صفت کا ذکر کئی جگہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نظروں کا احاطہ کرتا ہے, اور وہ بڑا باریک بین لطف اور باخبر ہے. سبحان اللہ, ذرا سوچئے, جو ذات ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور خود اتنی لطیف ہے, جب وہ کسی بندے پر مہربان ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ جہاں رزق اور دولت کی تنگی کو دور کرنے کا ذکر ہے, وہاں بھی اللہ نے اپنی اس صفت کا حوالہ دیا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا لطیف ہے, وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے, اور وہ بڑی قوت والا زبردست ہے. اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ رزق کا سیدھا راستہ اور سیدھا تعلق اللہ کے لطیف ہونے سے ہے. جب انسان اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ کا لطف و کرم حرکت میں آتا ہے اور وہ بندے کو بے انتہا رزق سے نوازتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے ناموں کی بے پناہ فضیلت آتی ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو انہیں محفوظ رکھے گا, یعنی ان نام کو سمجھے گا, ان پر ایمان لائے گا اور انہیں پکارے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور لطیف انہی مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے. میرے دوستوں, وہ فقیر اور کوئی نہیں بلکہ وہ انسان ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کے اس پاک نام کی حقیقت جو جان لیتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام پریشانیاں, مالی تنگی, قرضے, بیماریاں ختم ہو جائیں تو آج ہی اپنے دل کو دنیا کی لالچ سے صاف کر کے اللہ کے اس خوبصورت صفت یا لطیف پر اپنا پورا یقین جما لیجئے. اللہ کی ذات سے مایوس کبھی مت ہونا. وہ لطیف ہے, وہ چپکے سے آپ کی تقدیر کو بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. جب بھی دل گھبرائے, جب بھی کوئی مشکل سامنے آئے, اپنے رب کو یا لطیف کہہ کر پکاریں اور پھر اس کی رحمت کا کرشمہ دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس پاک نام کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میرے دوستوں, میں آپ کے سوالے, آپ کے حوالے ایک ایسا عمل, ایسی تسبیح, ایسا راز پیش کروں گا جو آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. میں آج آپ کے سامنے بچوں والا آسان سا عمل پڑھوں گا جو غربت اور غریبی کا دشمن ہے. اسے پڑھتے ہی انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا. یہ عمل 11 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے. یہ غوث پاک کا سچا عمل ہے. اس جیسا عمل تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا. پوری دنیا کے ہر غریب کو میرا کھلا چیلنج ہے. آج دنیا کے ہر غریب کے مزے ہو جائیں گے. آج ہر غریب اس عمل کو پڑھ کے کہے گا کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا, یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا. 11 منٹ میں انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرضہ بھی معاف ہوگا. 11 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری بھی دور. 11 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں. 11 منٹ میں بے اولاد کو اولاد مل جائے گی. 11 منٹ میں اگر غربت, غریبی, لاچاری, بھی پریشانی دور نہ ہوئی تو پھر آ کر مجھے کہنا. اب بڑی توجہ دھیان سے پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے تمام وظیفوں کو باری باری پڑھنا ہے. صرف 1 منٹ میں آپ لوگ تمام چیزیں پڑھ لیں گے.
اور اپنی مرضی کے دن پڑھیں، اپنی مرضی کے وقت پڑھیں، اپنی مرضی کی جگہ پڑھیں، یعنی آپ کا جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھ لیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لیں۔ آج تو بن مانگے بھی مل جائے گا، لیکن آپ نے آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے دعائیں کرنی۔ اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا غریب بہن بھائی درود شریف نہ آتا ہو تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا لطیفو کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے صرف 11 بار پڑھیں۔ اب یا لطیفو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے، دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، کچھ پانے کے لیے کچھ پڑھنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، اللہ والوں کے سچے رازوں پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں تو پوری زندگی یوں ہی رلتے رہو، تڑپتے رہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو۔ یا آج تنہائی میں بیٹھ کر بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے اس طاقتور عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے اللہ جو خود ہر چیز سے بے نیاز ہے، جسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور یا مغنی کا مطلب ہے اے اللہ جو اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دلوں کو قناعت دیتا ہے اور اپنی رحمت سے محتاجی دور کرتا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی کتنا عظیم اور دل کو سکون دینے والا نام ہے۔ یا غنیوں، اے میرے رب تو ایسا غنی ہے کہ پوری کائنات تیرے سامنے محتاج ہے، مگر تو کسی کا محتاج نہیں، تیری ہی بادشاہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تیری عطائیں کبھی رکتی نہیں ہیں۔ یا غنیوں کا مطلب ہے کہ حقیقی دولت صرف تیرے پاس ہے، سونا چاندی، زمینیں، کاروبار، عزت، سکون، محبت، برکت، صحت، کامیابی، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اگر تو عطا کرے تو فقیر بھی غنی ہو جائے، اور اگر تو روک لے تو بڑے سے بڑا مالدار بھی بے بس ہو جائے۔ پھر یا مغنی، اے وہ رب جو اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے، جو تنگ دستی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، جو دلوں کی کو قناعت کی دولت عطا کرتا ہے، جو رزق میں برکت دیتا ہے، گھروں میں خوشحالی لاتا ہے، اور اپنی رحمت سے بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ یا غنیوں، اے ہر دولت کے مالک، یا مغنی یعنی اے دولت عطا کرنے والے، جب بندہ اپنے رب کو یا غنیوں کہہ کے پکارتا ہے تو وہ اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ اصل غنی صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب وہ یا مغنی کہتا ہے تو وہ امید باندھتا ہے کہ میرا رب مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مجھے میرے رزق میں وسعت دے گا، میرے دل کو سکون دے گا اور مجھے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یا غنیوں، تو ہر خزانے کا مالک ہے، یا مغنی تو ہر محتاج کو اپنے فضل سے غنی کرنے والا ہے۔ یا غنیوں، تیرے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، یا مغنی تیری عطاؤں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یا غنیوں، تو ہمیشہ سے غنی ہے، ہمیشہ غنی رہے گا۔ یا مغنی، تو جسے چاہے اپنے فضل سے خوشحال کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہی سب کو رزق دینے والا اور بے حد قوت والا ہے، اسی لیے مومن کا یقین ہمیشہ اپنے رب پر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل غنا مال کی کثرت نہیں بلکہ اللہ کی عطا، برکت اور دل کی قناعت ہے۔ اے یا غنی، ہمیں اپنا محتاج رکھ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے یا مغنی، اپنے فضل، رحمت، برکت اور حلال رزق سے ہمیں غنی فرما، ہمارے دلوں کو قناعت، ہمارے گھروں کو برکت اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ آمین۔ میرے دوستو، آپ نے اس دولت کے
کے سلطانی عمل کے بہت سارے وظیفے اپنی زندگی میں پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ کیسے پڑھو گے؟ آج آپ نے یا لطیفو کو 11 بار پڑھنے کے بعد غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب 2 وظیفے آپ نے پڑھ لی ہیں، یا لطیفو کو پڑھا، یا غنیو یا مغنی کو ملا کر پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ دیکھیں ٹوٹل اس عمل میں 4 چیزیں ہیں، 2 آپ نے پڑھ لی ہیں، یا لطیفو کو پڑھ لیا، یا غنیو یا مغنی کو ملا کر 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور چوتھا وظیفہ لازمی شامل کرنا ہے۔ دیکھیں اگر یہی عمل آپ اپنی دکان پہ پڑھیں گے تو دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، بیمار پڑ لے تو بستر سے کھڑا ہو جائے، 11 منٹ میں اثر کر جاتا ہے، 11 منٹ میں دولت چھتے پھاڑ کر داخل نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا ویڈیو کو غریبوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقے جاریہ کی نیت سے کامنٹس میں یا لطیفو لکھیں، دل سے لائک کریں اگر اللہ پاک کے ناموں سے سچی محبت ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے میرے دوستو؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیومو کو میری بتائی بھی ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے۔ کتنا عظیم باب برکت اور دلوں کو سکون دینے والا پکار ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیری زندگی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، تجھ پر نہ کبھی موت آتی ہے اور نہ نیند، نہ اونگ، نہ کمزوری، نہ تھکاوٹ، ہر زندگی تیری عطا ہے اور ہر سانس تیرے حکم سے جاری ہے۔ یا قیومو یعنی اے وہ ذات جو خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، آسمان زمین سورج چاند ستارے پہاڑ سمندر انسان جانور ہر چیز تیرے سہارے قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تیرے تدبیر نہ ہو تو پوری کائنات کا نظام بگھر جاتا ہے۔ یا حیو تو حقیقی زندگی کا مالک ہے، یا قیومو تو ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ یا حیو دلوں کی زندگی تیرے ذکر سے ہے، یا قیومو بندوں کے تمام معاملات تیرے اختیار میں ہے۔ یا حیو امیدیں تیرے ساتھ زندہ رہتی ہیں، یا قیوم ٹوٹے ہوئے حالات کو سنوارنے والا تو ہی ہے۔ جب بندہ یا حیو کہتا ہے تو وہ اپنے اس رب کو پکارتا ہے جس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جب یا قیوم کہتا ہے تو وہ اس رب کو پکارتا ہے جو ہر لمحہ اس کی حفاظت، رزق، رہنمائی اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اے یا حیو ہمارے دلوں کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اے یا قیوم ہمارے تمام معاملات اپنی رحمت سے درست فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ میرے دوستو آپ نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج کے اس عمل میں غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس طاقتور عمل میں آپ نے سب سے آخر میں، یعنی کہ پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھا، پھر آپ نے یا غنیو یا مغنی کو پڑھ کر تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو کو ملا، یعنی کہ اللہ پاک کے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیومو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیومو 2 بار ہو گیا، 7 بار یا حیو یا قیوموں کو پڑھ کر عمل کے آخر میں پہلا کلمہ پڑھتے ہوئے عمل ختم کرنا۔ اور یاد رکھیے گا پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر صرف پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کی تمام تسبیحات رکھ دی جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کے آخر میں پہلے کلمے کو صرف اور صرف میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو پہلے کلمے کو بہت بار پڑھا ہے لیکن میری تو حالات بدلتے ہی نہیں ہیں، تو آج پہلے کلمے کو آپ نے چوتھے نمبر پر سب کے آخر میں پڑھنا ہے تاکہ آپ کا یہ عمل بھی ختم ہو جائے، 4 چیزیں پوری ہو جائیں اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا میرے دوستو حل نکل آئے۔ میرے دوستو آپ نے اب یا لطیفو کو پڑھ لیا، یا غنیو یا مغنی کو پڑھ لیا، آپ نے یا حیو یا قیومو کو پڑھ لیا، اب آخر میں
آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار پہلا کلمہ پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد دعائیں مانگیں، دیکھیں کیسے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔